بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 315، سورۃ النساء آیت نمبر 123 تا 126۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، آیت کریمہ کا ترجمہ کہ دین اور جزا موقوف نہیں ہے تمہاری خواہشات پر اور نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق، بلکہ جو شخص بھی برائی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور نہیں پائے گا یہ آدمی اللہ کے سوا کوئی دوست نہ کوئی امداد کرنے والا۔ اور جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن موحد ہو، تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر گٹھلی کے داغ کے برابر بھی۔ کون اچھا ہے دینداری میں اس شخص کے مقابلے میں جس نے اپنے آپ کو خالص کر دیا اللہ کے دین کے لیے، اور وہ اعمال بھی اچھے کرتا ہے اور تابعداری کرتا ہے ملت ابراہیمی کی، یعنی توحید پر ہے، اس حال میں کہ وہ ابراہیم دین توحید پر مضبوط تھا اور پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست خلیل۔ خاص اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں، ہر قدرت میں ہے۔ لیس بامانیکم، اس آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے شیطان کی امانی کا ذکر تھا کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہشات کے، شرک کے، گناہ کے، بدعات کے، فسق و فجور کے، تو اور ان کو دین کا رنگ دیتا ہے۔ ایسی خواہشات، شرکیات اور بدعات جو دین کے رنگ میں ان کو ڈالتا ہے تاکہ اس کو دین سمجھ کر کریں، اور چونکہ اگر گناہ سمجھ کر تو کوئی بھی نہیں کرے گا، برا سمجھ کر تو اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ ایسی امانی اور ایسی خواہشات جو رسمیات ہے، بدعات ہے، شرکیات ہے، ان کا کیا حکم، جن کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں، تو ان کا حکم شریعت میں کیا ہے؟ تو یہاں جواب دیا کہ شریعت کے اندر شریعت کی بنا جو ہے ایسی خواہشات اور ایسے رسم رواج پر نہیں ہے، وہ تو ایک الگ قانون ہے۔ تو اب یہاں ان کا حکم تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کا حکم بھی بیان کیا جائے گا جو خواہش پرست کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو بدعات کرتے ہیں، جو رسم رواج کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قریب والی آیت کے اندر والذین آمنوا وعملوا الصالحات میں بشارت ذکر ہے کہ جنت ملے گی نیک لوگوں کو۔ تو یہود نصارہ اٹھ کھڑے ہوئے اور دعویٰ کر دیا کہ ہم کو یہ جنت کے حقدار ہم ہیں، اور اس لیے کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور ہمارے بڑے جو ہے وہ انبیاء تھے، اولیاء تھے، اس وجہ سے ہمیں جنت ملے گی۔ گویا کہ تقرب کا دعویٰ کر دیا اور کہہ دیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ ملے ہی نہیں، ہمیں تو چند دن ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا، ہم جنتی لوگ ہیں۔ تو اس آیت کے اندر تردید ہے کہ جنت کا دار و مدار یہ اس بات پر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دعویٰ کرو، بلکہ جنت تو ایک عمل اور عقیدے کی بنیاد پر ملے گی۔ اگر کسی کا عقیدہ اور عمل درست ہے تو اس کو جنت ملے گی، اور اگر عقیدے میں خرابی ہے، عمل میں خرابی ہے، اور اس نے گناہ کیا ہے تو گناہ کی سزا مل کر رہے گی۔ وہ یہ گناہ کرتا پھرے، شرک اور بدعات اور رسم رواج، اور دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، یا میں ولیوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور میں ان کو نذرانہ شکرانہ دیتا رہتا ہوں، اور اس صرف تقرب کے دعوے کے اوپر جنت نہیں ملے گی، بلکہ جنت عقیدہ درست اور عمل درست ہوگا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ کی طرح یہ آیت ہے۔
تو آیت کا معنی ہوگا لیسا، یہاں پر بامانیکم، اس کی خبر جو ہے لیس الدین لیس الجزاء، لیس الدین موقوفاً، اصل عبارت یوں ہے لیس الدین، دین موقوف نہیں ہے بامانیکم، تمہاری خواہشات پر۔ مشرکین عوام مراد ہے کہ او مشرکو، اے عوام لوگو، تمہاری جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ یا معنی یہ ہے کہ یہود نے کہا جو ارجو کہ ہمیں جنت ملے گی، تو لیس الجزاء موقوفاً بامانیکم، کہ جزا جو جہنم کی سزا اور جزا ہے وہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں دی جائے گی کہ تم نے اپنی طرف سے ایک سزا مقرر کی ہے کہ ہمارا یہ گناہ ہے تو اس کی یہ سزا ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ سزا تو اس طور پر ملے گی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں جن گناہوں کی جو سزا بتائی ہے وہ اسی طریقے سے ملے گی۔ تمہاری اور ہماری خواہشات کے اوپر یا اہل کتاب کی خواہشات یا علماء کی خواہشات پر یہ جزا اور سزا نہیں ملے گی۔ ہر انسان نے اپنے خیال میں گویا کہ ایک گناہ کی ایک سزا مقرر کی ہے کہ اس طرح ملے گی، نہ یہ خیالات پر نہیں ہے، یہ ہمارے وہم و گمان پر موقوف نہیں ہے۔ تو مانا لیس الجزاء موقوفاً بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اہل کتاب یہود اور نصارہ کی خواہشات پر موقوف نہیں ہے، بلکہ قانون یہ ہے، قانون سن لو، من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی بھی کسی قسم کی برائی کرے گا، چھوٹا گناہ کرتا ہے، بڑا کرتا ہے، عقیدے میں کرتا ہے، عمل میں کرتا ہے، شرک اور معصیت، یجز بہ، اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ آیت جب نازل ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے آ کر کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو گناہ سے پاک ہو، ہر آدمی سے کم از کم چھوٹا چھوٹا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، تو پھر ہم کو سزا دی جائے گی، یعنی جہنم میں لایا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ابوبکر تم پر تکلیفیں نہیں آتی، تم بیمار نہیں ہوتے، تمہارے پاؤں میں کانٹے نہیں لگتے؟ کہا جی۔ کہا یہی سزا ہے کہ جو مومن کو دنیا میں بیماری آتی ہے، تکلیفیں ملتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ اس کے چھوٹے گناہوں کا اس کو سزا دی جا رہی ہے، تو یجز بہ کا یہ معنی ہوا۔ من یعمل سوءا، جو بھی برائی کرے گا، یجز بہ، اس کو سزا دی جائے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا اور کوئی دوست۔ یہ عقیدہ کہ یہود کا یہ ہے کہ ہم گناہ کریں گے اور ہمارے بڑے ہمیں چھڑا دیں گے، نہیں، اللہ جب نہ بچائے اور جب سزا دے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے مشرک کافر کے لیے۔ گویا کہ امانی کے اندر برے عمل کو جائز سمجھتے تھے، وہ شیطان نے جو برے اعمال تھا ان میں برے اعمال کو جائز سمجھا جاتا تھا، جبکہ قانون دین میں یہ امانی جو ہے، خواہشات یہ جائز نہیں ہے، برے ہیں۔ ومن یعمل من الصالحات، اب یہاں بشارت ہے کہ جو بھی عمل کرے گا نیک عمل، اور نیک عمل وہ ہے کہ جس میں امانی نہیں ہے، یعنی جس کا عمل نیک بھی ہو اور عقیدہ بھی اچھا ہو اور اس میں خواہش پرستی نہ ہو، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، اور وہ مومن ہے، مانا اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور عمل سنت کے موافق ہے، تو فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر کھجور کی گٹھلی کے پیٹھ پر جو داغ ہوتا ہے اس کی مقدار، معنی یہ ہے کہ ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی جس سے کھڑا بن جائے اور گھڑا بن جائے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم، یہاں سے نیک عمل اور عقیدے کی تشریح کی جا رہی ہے کہ جو اوپر آیت میں ہے کہ من یعمل من الصالحات، کہ وہ نیک اعمال کرے، اور وہ مومن، وہ مومن اس کا عقیدہ درست ہو، تو وہ نیک عمل اور عقیدہ کیا ہے، تو ومن احسن دینا، اس آدمی کا دین کتنا ہی اچھا ہوگا دین کے اعتبار سے، کہ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو خالص کر دیا اللہ کے لیے، یعنی ہر کام جو کرتا ہے دین کا وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، عبادات ہے، معاملات ہے، اور اس کا نظام ہے زندگی کا، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہن کا تمام، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی شہرت نہیں ہے، نام نموش نہیں ہے، اس میں شرک نہیں ہے، اس میں غیر مقصد نہیں ہے۔ وہو محسن، اور وہ اعمال بھی اچھے اعمال کرتا ہے، محسن کا معنی یعنی محسنات الاعمال، نیک اعمال، متبع سنت، سنت کے مطابق اعمال کرتا ہے، اور عقیدے میں اخلاص بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تبع ملت ابراہیم، یہ ملت ابراہیمی کا تابع دار ہے،
اور ملت ابراہیمی کی اتباع اس لیے کرتا ہے کہ اس میں توحید ہے، اس میں شرک نہیں ہے، تو گویا کہ عقیدہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ حنیفاً یہ حال بنتا ابراہیم سے، اس حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام دین توحید پر بڑے مضبوط تھے، پکے تھے، باقی دینوں سے کٹے ہوئے تھے۔ اسلم بمن انقادہ معنی اس نے تابعدار کر دیا، جھکا دیا اپنے آپ کو۔ وجہ سے مراد اپنی ذات مراد ہے اور وجہ بھی مراد ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ جملہ معترضہ ہے کہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرتا ہے تو یہ کیوں اچھا آدمی ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، اور جس کو اللہ خلیل بناتا ہے تو وہ بہت بڑا بلند آدمی ہے، اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ تو ایسے شخص کی ساتھ یہ لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، کہ جس کو اللہ خلیل بنائے اور اس کی اتباع ضروری کرنی چاہیے، اس کے نقش قدم پر جانا چاہیے۔ خلیل مشتق ہے خلتن سے یا خلتن سے۔ خلت کا معنی نقصان، یعنی ابراہیم کو اللہ نے خلیل دوست بنایا ہے جس میں نقصان نہیں ہے، یا خلت بمعنی حاجت اور فقر کے کہتے ہیں۔ تو خلیل کا معنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہر حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کیا، کبھی کسی حاجت کو مخلوق کے سامنے پیش نہیں کیا۔ آگ میں تھے تو جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ میں آگ کو بجھا دوں، کہا اما الیک فلاح، آپ کے پاس ہے تو میں آپ سے حاجت نہیں مانگتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے حال سے خبردار ہے۔ ہاں، حبیب کا درجہ بلند ہے خلیل سے، اس لیے کہ حبیب جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، اور مطلوب جو ہوتا ہے محبوب، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے خلیل سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ دفع الوہم ہے، ایک سوال کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ محتاج ہو ابراہیم کے، تو جواب دیا کہ نہ، کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ اللہ نے دوست اس لیے بنایا کہ اللہ محتاج ہے۔ اللہ ہی کے پاس اختیار ہے ان چیزوں کا جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار اور اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور ہر کوئی اللہ ہی کا محتاج ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے میں لے لینے والا ہے۔ جو تم عمل کرو نیک یا برا، وہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ اس کی سزا دے سکتا ہے، اور جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔